14ویں صدی میں مراکش کے عالم ابن بطوطہ نے ہندوستان میں بنگال کو ایک ایسا ملک قرار دیا جس میں چاول بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ در حقیقت میں نے زمین کا کوئی خطہ نہیں دیکھا جس میں رزق کی فراوانی ہو، اور اس نے چین، مغربی افریقہ، مشرق وسطی اور یورپ کا سفر کرتے ہوئے بہت ساری دنیا دیکھی تھی۔ 3 صدیوں بعد اس جذبات کا اظہار 17ویں صدی کے فرانسیسی بیرون کے تاجر جین بیپٹسٹ ٹورنیر نے کیا، جس نے ملک کے بارے میں لکھا: چھوٹے دیہاتوں میں بھی چاول، آٹا، مکھن، دودھ، پھلیاں اور دیگر سبزیاں، چینی اور مٹھائیاں، خشک اور مائع وغیرہ مقدار میں خریدے جا سکتے ہیں۔ ابن بطوطہ کے سفر کے وقت ہندوستان دنیا کے دوسرے حصوں سے زیادہ امیر نہیں تھا، لیکن ہندوستان میں بھی زیادہ غربت نہ تھی۔ اس وقت کے ایک مبصر نے دیکھا ہوگا کہ اوسطاً جاپان یا ہندوستان کے مقابلے اٹلی، چین اور انگلینڈ میں بہتر تھے، لیکن امیر اور غریب کے درمیان وسیع فرق، جسے مسافر جہاں بھی جاتا نوٹ کرتا، خطوں کے ان فرقوں سے کہیں زیادہ حیران کن تھا۔ امیر اور غریب کے اکثر مختلف القاب ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر وہ جاگیردار اور غلام ہوں گے، دوسری جگہوں پر شاہی اور ان کے رعایا، غلام مکان اور غلام یا سوداگر اور ملاح جو اپنے سامان لے جاتے تھے۔ آپ کے امکانات کا انحصار اس بات پر تھا کہ آپ کے والدین معاشی سیڑھی پر کہاں تھے اور آیا آپ مرد ہیں یا عورت۔ آج کے مقابلے میں 14ویں صدی میں فرق یہ تھا کہ اس وقت کا دنیا کا وہ حصہ جس میں آپ پیدا ہوئے تھے بہت کم اہمیت رکھتے تھے۔ چونکہ پاکستان ایک آفت سے دوسری آفت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ خود کو ایک ایسے وقت میں خوراک کے بحران سے دوچار ہے جب پاکستانی حکومت کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ گندم اور آٹے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ درآمد کی خریداری میں حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کو گندم کی قلت کا سامنا کرنے والی فلور ملز کی جانب سے قیمتوں میں آسمان چھونے والے اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن (PFMA) کے سابق چیئرمین خلیق ارشد کے مطابق ملک گزشتہ چند سالوں سے یوکرین سے گندم درآمد کر رہا ہے۔ گرچہ یہ سچ ہے کہ یوکرین پر پیوتن کا حملہ اور روسیوں پر اقتصادی جنگ کی صورت میں بائیڈن کا رد عمل دونوں نے قیمتوں میں اضافے کا سبب بنایا ہے، مہنگائی کے اس بحران کی جڑیں صرف جنگ میں نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ نظام میں پیوست ہیں۔ ہماری گلوبلائز سامراجی معیشت میں پیٹرول کی اونچی قیمتیں مثال کے طور پر ان ناگزیر معاشی بحرانوں سے براہ راست منسلک ہیں جو کہ سرمایہ داری بار بار پیدا کرتا ہے، اور خود سرمایہ داروں کے رد عمل سے جو ہمیشہ محنت کا شوق کی تنخواہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ وبائی مرض نے بہت سے لوگوں کے سامنے ایک اہم حقیقت کا مظاہرہ کیا ہے: ہماری سامراجی دور میں سرمایہ داری کس طرح کام کرتی ہے۔ کوئی بھی قومی معیشت عالمی معیشت سے مکمل تنہائی میں کام نہیں کرتی۔ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں پیداوار اور نقل و حمل کا ایک شعبہ سست رویے کا شکار ہو جائے تو عالمی معیشت کے دیگر کئی حصے متاثر ہوں گے۔ اس کا واضح طور پر مظاہرہ اس وقت ہوا جب نہر سوئز میں پھنس جانے والی ایک ہی کارگو جہاز کے دور میں معاشی نتائج برآمد ہوئے جو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ بحران کے وقت سامان کی پیداوار کی لاگت تقریباً ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔ یوکرین پر روسی حملے نے سپلائی چین کو درہم برہم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اناج کی سپلائی مانگ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ گندم کی کمی پاکستان میں بد امنی کا باعث بنی ہوئی ہے، جس میں بھگدڑ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی معیشت اب بھی 2022 کے سیلاب سے دوچار ہے، جس نے ملک کو بے مثال نقصان پہنچایا ہے۔ سیلاب کے پانی سے 33 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، جس سے 80 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اور $30 بلین سے زیادہ کا نقصان اور معاشی نقصان ہوا۔ حکام کے مطابق ہزاروں سیلاب متاثرین کھلے عام زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی بحرانوں نے بھی رویے کی گرتی ہوئی قدر میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے اشیاء اور درآمد بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے۔ آخر میں ہم سب کو ان حقائق پر غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح مہنگائی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے اور سرمایہ دار کس طرح اشیاء خورد نوش کو ذخیرہ کر کے مہنگے داموں فروخت کر کے ملک کی ناکام معیشت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ملک کچھ اچھے ہاتھوں میں جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ شہری معصوم جانوں کو بھوک سے محروم کیے بغیر
باعزت زندگی گزارنی پڑے۔ بڑی مہربانی۔